اچھا، کبھی آپ نے اپنی مرضی سے کوئی چیز بنوائی ہے؟ سوچیں، جیسے کوئی خاص ڈیزائن کا فرنیچر یا پھر کوئی ایسی گاڑی جس میں سارے فیچرز آپ کی پسند کے ہوں۔ تو یہ آئیڈیا ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آج ہم اسلامی مالیات کے ایک ایسے ہی بہت دلچسپ معاہدے کو سمجھنے والے ہیں جس کا نام ہے استثناء۔ تو استثناء ہے کیا چیز؟ بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا سیلز ایگریمنٹ ہے جہاں کوئی چیز بننے سے پہلے ہی خرید لی جاتی ہے۔ مطلب یہ بنیادی طور پر کسی مینوفیکچرر کو آرڈر دینا ہے کہ بھائی آپ اپنے ہی مٹیریل سے ہمارے لیے ایک خاص چیز بنا دیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو استثناء کے بنیادی اصول پر بات ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ اسے کینسل کرنے کے کیا قوانین ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کا موازنہ سلم اور اجارہ جیسے دوسرے کانٹریکٹ سے کریں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ آج کی دنیا میں اس کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، استثناء کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک بہت ہی سیدھے سادے اصول پر ہے، کسی چیز کو بنانے کا آرڈر دینا۔ ایک درست استثناء معاہدے کے لیے دو چیزیں انتہائی اہم ہیں، بلکہ لازمی ہیں۔ پہلی، قیمت بالکل فکسڈ اور واضح ہونی چاہیے، اور دوسری بات، جو چیز بنوائی جا رہی ہے اس کی تمام چھوٹی بڑی تفصیلات جیسے اس کا سائز، رنگ، کوالٹی، سب کچھ پہلے سے ہی طے ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اچھا، اب ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنا ارادہ بدل لے تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے ذرا اس معاہدے کو منسوخ کرنے کے اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو اصل نکتہ یہ ہے کہ کیا اس کانٹریکٹ سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ کام شروع ہوا بھی ہے یا نہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، جب تک کام شروع نہیں ہوا، خریدار ہو یا بنانے والا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نوٹس دے کر معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بنانے والے نے کام شروع کر دیا تو بس صورتحال بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی فریق اکیلے یعنی یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اہم موڑ ہے۔ اسلامی مالیات میں سلم نامی ایک اور پیشگی فروخت کا معاہدہ بھی موجود ہے۔ اب استثناء کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے آئیے ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ فرق بالکل واضح ہو جائے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ استثناء میں صرف وہ چیزیں آتی ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سلم میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا فرق ادائیگی کا ہے۔ سلم میں پوری قیمت موقع پر ہی ایڈوانس میں ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ استثناء میں یہ سہولت ہے کہ ادائیگی بعد میں یا قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سلم میں ڈیلیوری کا وقت طے کرنا لازمی ہے، جبکہ استثناء میں ایسا ضروری نہیں۔ اب ہم استثناء کا موازنہ اجارہ سے کرتے ہیں، جو کہ کرایہ یا خدمات کا معاہدہ ہوتا ہے۔ یہاں بنیادی فرق پروڈکٹ یعنی ایک چیز اور سروس یعنی ایک خدمت کا ہے۔ یہاں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ استثناء میں مینوفیکچرر ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے اپنا مٹیریل خود استعمال کرتا ہے، جبکہ اجارہ میں گاہک مٹیریل فراہم کرتا ہے اور کاریگر صرف اپنی محنت اور مہارت یعنی سروس دیتا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، استثناء میں خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر تیار شدہ چیز طے شدہ تفصیلات کے مطابق نہ ہو تو وہ اسے چیک کرنے کے بعد مسترد کر سکتا ہے۔ اب تک تو ہم نے ساری نظریاتی باتیں کی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ قدیم معاہدہ آج کی جدید دنیا میں کیسے اور کہاں استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اس کی کچھ عملی مثالیں دیکھتے ہیں۔ استثناء کا استعمال بہت ہی وسیع ہے، گھر بنانے کے لیے مالی مدد سے لے کر بڑے بڑے کارخانے لگانے تک، یہاں تک کہ اپارٹمنٹس کی بکنگ اور بڑے سرکاری منصوبے جیسے سڑکیں اور پل جو بلڈ، آپریٹ، ٹرانسفر ماڈل پر بنتے ہیں، وہ بھی استثناء کے ذریعے فنانس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مینوفیکچررز کو ان کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے فنانسنگ دینے کا بھی ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح استثناء صدیوں پرانے اصولوں کو آج کی مالیاتی ضروریات سے جوڑتا ہے، کیا اسی طرح کے دوسرے قدیم معاہدے آج کی دنیا میں اخلاقی اور پائیدار ترقی کے لیے نئے راستے کھول سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔